سیکرٹس ورلڈ کے معزز دوستوں، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، سیمسن کارٹون دنیا بھر میں ایک ایسے شو کے طور پر مشہور ہو چکے ہیں جس میں کی جانے والی پیشن گوئیاں مستقبل میں بالکل درست نکلتی ہیں۔ ایسی ہی کچھ پیشن گوئیاں آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں فٹ بال ورلڈ کپ کے اندر کھیلے جانے والے جوئے اور کھلاڑیوں کو خریدے جانے والے واقعات یعنی کرپشن کے بارے میں بھی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، جو بعد میں درست ثابت ہوئیں۔ اڑنے والی کاروں کے مستقبل میں عام ہو جانے کی پیشن گوئیوں سے لے کر امریکہ کی تیسری جنگ عظیم میں یورپ کے مخالف ہو جانے اور یورپ کے خلاف لڑنے تک کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ سیمسن کارٹون میں لندن سکائی لائن سکینڈل، گھوڑے کے گوشت کا سکینڈل اور امریکہ میں چکن مارکیٹ کا بلیک میں خرید و فروخت کرنے کا سکینڈل، ان سب کے بارے میں بھی سیمسن کارٹون میں اچھی خاصی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ ایک ایشیائی نژاد امریکی خاتون کا نائب امریکی صدر بننا اور پھر ٹرمپ کے بعد یا ٹرمپ کے دوبارہ منتخب ہونے سے پہلے امریکہ کی پہلی خاتون صدر منتخب ہو جانا بھی سیمسن کارٹون کی پیشن گوئیوں میں شامل ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سیمسن کارٹون میں کی جانے والی ان تمام پیشن گوئیوں کے بارے میں مکمل طور پر بات کریں گے اور ان کا بھرپور جائزہ لیں گے۔ ناظرین اکرام، فیفا فیاسکو کے نام سے آن ایئر ہونے والے ایک سیمسن کارٹون کی قسط میں یہ دکھایا گیا ہے۔ اس کارٹون کا مین کریکٹر ہومر فیفا کے میچز کے دوران ریفری کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ ریفری کا کام کرتے ہوئے اسے منتخب ٹیموں اور ملکوں کی طرف سے رشوت کی آفر ہوتی ہے اور اس پر رشوت لے کر ان کے مطابق کام کرنے کے لیے اپنے انتظامی عہدیداران کی جانب سے بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ گویا ایک مزاحیہ کارٹون ہے، لیکن بالکل ایسی ایک صورتحال اس کے بہت سال بعد یعنی 2014 میں منعقد ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے دوران بھی پیش آیا، جب اس ورلڈ کپ کے بعد انکشاف ہوا کہ اس ورلڈ کپ میں بڑے پیمانے پر جوا اور شرطیں لگائی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ورلڈ کپ میں کھیلے جانے والے کھلاڑیوں، ٹیم کوچز، ریفری کے فرائض سر انجام دینے والے لوگوں اور انتظامی عہدیداران کو بڑی بھاری رشوتیں پیش کر کے ان سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے لیے گئے۔ اس سکینڈل نے پوری دنیا کو ہلا ڈالا تھا۔ سیمسن کارٹون نے ایک بار پھر اپنی پیشن گوئیوں کی دھاک بٹھا دی تھی۔ 1994 میں سیمسن کارٹون کا آن ایئر ہونے والا سیزن اس لحاظ سے منفرد تھا کہ اس میں امریکہ میں ہونے والے ایک سکینڈل کے بارے میں تقریباً 19 سال پہلے بتا دیا گیا تھا۔ اس سیزن کی ایک ساتھ میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے بیف کے نام پر عوام کو گھوڑے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت بیف کی شارٹیج ہو گئی تھی۔ بالکل یہی معاملہ 2013 میں امریکہ میں پیش آیا، جب بڑے پیمانے پر امریکہ میں بیف کے نام پر گھوڑوں کے گوشت کی ملاوٹ کا انکشاف ہوا اور یہ سکینڈل پوری دنیا میں بہت مشہور ہوا۔ اس معاملے پر اخبارات میں خاصا شور بھی مچا اور بہت سارے لوگوں نے اس بارے میں حیرت کا اظہار بھی کیا کہ آخر سیمسن کارٹون کے اسکرپٹ رائٹر کو ایگزیکٹلی یہ کیسے پتا تھا کہ بیف کی شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے میٹ ڈیلرز یعنی گوشت کا کام کرنے والے سپلائرز بیف کی جگہ گھوڑے کا گوشت استعمال کریں گے۔ اس لحاظ سے سیمسن کارٹونز کی پیشن گوئیاں بہت خطرناک بھی ثابت ہوئیں اور انہوں نے سیمسن کارٹونز کے اسکرپٹ رائٹر کے بارے میں اچھے خاصے شک و شبہات کو بھی جنم دیا۔ ناظرین، سیمسن کارٹون کی بہت ساری قسطوں میں اڑنے والی کاروں کو مستقبل میں عام ہوتا دکھایا گیا ہے، یعنی یہ شو کروایا گیا ہے کہ جس طرح آج کی دنیا میں پیٹرول کاریں یا الیکٹرک کارز عام استعمال ہوتی ہیں، اس طرح سے مستقبل میں اڑنے والی کاریں عام استعمال ہوں گی۔ اس دور کو سیمسن کارٹون نے اپنی بہت ساری اقساط میں استعمال کیا ہے۔ آج کی جدید دنیا میں ابھی تک اڑنے والی کاریں عام تو نہیں ہو سکی، لیکن اڑنے والے بے شمار کاریں ضرور بن چکی ہیں۔ اس آئیڈیا پر سب سے زیادہ کام ٹرینوں کے صورت میں کیا جا رہا ہے، جہاں پر میگنیٹک لیویشن پر کام کرنے والی ریل گاڑیوں کو تقریباً ہوا میں ہی اڑنے کے قابل بنا دیا جاتا ہے، یعنی یہ ریل گاڑی اپنی پٹری سے چند انچ بلند ہو کر تقریباً ہوا میں ہی پرواز کریں گی اور ان کی رفتار بھی بہت زیادہ ہوگی۔ مستقبل میں اس آئیڈیا پر کام کرتے ہوئے آور کارز یعنی ہوا میں اڑنے والی گاڑیوں کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ لندن سکائی لائن سکینڈل پر بھی سیمسن کارٹون میں خاصی پیشن گوئیاں کی جا چکی ہیں، یہاں تک کہ لندن سکائی لائنز کے علاقے میں جہاں بلند و بالا عمارتیں بنانے کا حکومتی اجازت نامہ حاصل کیا گیا تھا، وہاں پر بننے والے شارڈ نامی عمارت کو بھی سیمسن کارٹون میں کافی عرصہ پہلے ہی دکھا دیا گیا تھا۔ عوام اس بات پر حیران ہے کہ کیسے اس عمارت کو ہو بہو کاپی کر کے اس عمارت کو لندن میں بنایا گیا اور اس سے وہی مسائل پیدا ہوئے جس کے بارے میں سیمسن کارٹون میں آگاہ کیا گیا تھا۔ لندن میں موجود شارڈ نامی یہ عمارت ایک کینکلیونز کی طرح عمارت ہے جس سے سورج کی شعاعیں منعکس ہو کر زمین پر موجود گاڑیوں کے شیشوں اور ربڑ اور ٹائر تک کو پگھلا دیتی ہیں۔ اس عمارت کی تعمیر کے بعد سامنے آنے والے اس مسئلے پر خاصا شور مچا تھا اور لندن کی حکومت نے اس کا
सतह पार करने के लिए कोशिश भी की थी, लेकिन ताहाल इसके बारे में कोई अमली कदम नहीं उठाया गया और यही सब कुछ सैमसन कार्टून के मुख्तलिफ इक़्सात में 20 साल पहले ही दिखा दिया गया था। सैमसन कार्टून्स के एक सीजन में ये दिखाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन अमेरिका का सदर बनेगा और डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौर में एक एशियन नजाद अमेरिकी खातून नायब सदर का हलफ उठाएगी और यही औरत जो बाइडेन के दौर में नायब सदर भी रहेगी। इसके बाद की बहुत सी इक़्सात में ये दिखाया गया है कि यही औरत बाद में अमेरिका की सदर का इलेक्शन लड़ेगी और जीतकर अमेरिका की पहली खातून सदर मुंतखब होगी। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इस एशियन नजाद अमेरिकी खातून का नाम सामने आया तो लोग ये जानकर हैरान रह गए कि ये कमेला पेरिस थी। कमेला पेरिस जो बाइडेन के दौर में भी काफी अरसा तक नायब सदर के ओहदे पर विराजमान रही और अब भी कमेला पेरिस अमेरिकी सदारती इंतखाबात लड़ने में काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं। कुछ लोगों को तवक्का है कि शायद इस बार कमेला पेरिस अमेरिकी सदारती इंतखाबात जीतकर अमेरिका की तारीख में पहली खातून सदर होने के साथ साथ पहली सियाफाम खातून सदर होने का एजाज भी हासिल कर लें। इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अलबत्ता कमेला पेरिस के बारे में नायब सदर की पेशन गोई हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हुई है, इसलिए अंदाजा किया जा सकता है कि शायद कमेला पेरिस ही वो खातून होगी जो पहली बार अमेरिका की सदर बनेगी। 1995 में सैमसन कार्टून के ऑन एयर होने वाले एक सीजन में दिखाया गया है कि मुस्तकबिल की पेशन गोइयां करने वाले एक इंसान इस कार्टून में नजूमी के करैक्टर की शक्ल में ये पेशगोई करता है कि बहुत जल्द अमेरिका तीसरी जंग अजीम में इन्वॉल्व होगा और तीसरी जंग अजीम में अमेरिका पहली जंग यूरोप के साथ लड़ेगा। नाजरीन, ये पेशन गोई इस वक्त बड़ी हैरत अंगेज थी क्योंकि इस वक्त तक नेटो कायम हो चुकी थी और अमेरिका और यूरोप के दरमियान इख्तलाफात किसी भी सूरत जाहिर नहीं हो रहे थे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।